لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تربیت ایک آٹومیٹک پروسیس کا نام ہے، خود ہی ہو جاتی ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ماں باپ بن گئے تو پال بھی لیں گے۔ اور پھر جب وہ بچوں کے اندر ایسے رویے دیکھتے ہیں جو ان سے برداشت نہیں ہوتے، تو پھر انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ غلطی کر دی ہے، یا انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ لہٰذا 6 بنیادی اصول جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان بنیادی اصول کو اگر آپ شروع سے پکڑ کے چلیں گے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 1، سکون کنٹرول سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ بچے کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کنٹرول کے چکر میں آپ چیختے ہیں، آپ چلاتے ہیں، آپ اس پر سختی کرتے ہیں، اور بچہ بے سکونی کی حالت میں رہتا ہے، ڈر خوف کی حالت میں رہتا ہے، تو ایسے میں بچے کا جو ذہن کا ایمک ڈالا، ایک برین کا ایک فنکشن ہوتا ہے جو اسٹریس کی صورت میں ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو جب ایمک ڈالا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو بچے کا جو سوچنے سمجھنے کا انداز ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، جب بچوں کو پرسکون ماحول دیا جاتا ہے، یعنی والدین پرسکون انداز میں تربیت کرتے ہیں، تو یہی ایمک ڈالا تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے، یعنی بہتر پرفارم کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ ہائی چیک ہوتا ہے، بچوں کے اندر اسٹریس ہارمونز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کورٹیسول کا لیول بچوں میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں جو سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ آپ خود اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے یہ رکھیے، جب آپ بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، خوف میں ہوتے ہیں، تو آپ کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو کہا جائے کہ جب ٹینشن کی حالت میں کوئی ایگزام دیں آپ، تو آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا، تو کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایمگڈالا ہائی جیکٹ ہوتا ہے، آپ کی میموری آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے، اور آپ یاد نہیں کر پا رہے ہوتے، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نے سب یاد کیا تھا، اچانک میں کیسے بھول گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ جاب کرتے ہیں، وہاں اگر بہت زیادہ خوف کا ماحول ہے، آپ کی پرفارمنس بالکل ڈاؤن رہتی ہے، آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر آپ پرسکون ماحول میں کام کریں تو آپ کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو جب ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو یہی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ لرننگ فیز سے نکل جاتے ہیں۔ اب کیا ہے جی، اب آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ صرف ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، لرن نہیں کر رہے۔ آپ جو بھی سمجھائیں انہیں، ان کے لاشعور تک نہیں پہنچ رہا، بس وہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے بس ہماری بات مان لی، ڈر گیا بچہ۔ غلط ہے یہ طریقہ۔ لہٰذا پرسکون والدین، پرسکون بچہ، پرسکون بچہ، زیادہ سیکھنے کی صلاحیت۔ نمبر 2، رویہ ایک زبان ہے۔ بچوں کے یہ جو بھی رویے ہوتے ہیں نا، سائیکالوجی بتاتی ہے، چائلڈ سائیکالوجی، کہ 80% بچوں کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اپنے رویوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی جو بچہ چیخ رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، ٹینٹرمز شو کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، یہ ساری اس کی کمیونیکیشن ہے۔ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بچہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم اس کمیونیکیشن کو اسٹاپ کرنے میں لگ جاتے ہیں، چیخ رہا ہے خاموش، ضد کر رہا ہے تو بچے کو مار دیا، پیٹ دیا۔ وہ آپ سے، اس کے بیہیویئر آپ سے کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ اس کمیونیکیشن کو سمجھیں گے، آپ اپنے بچے کو بہتر انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، اس کے بیہیویئر کو ایزیلی موڈیفائی کر پائیں گے۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنا سیکھتا ہے جب والدین اس کی اس طرح کے ٹینٹرمز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز وہ سپریس کرتا ہے، یعنی اندر ہی اندر اپنے ایموشنز کو محفوظ کرتا جاتا ہے، باٹل اپ کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ کسی دن پھٹتا ہے اور پھر جمع کرتا ہے، لہٰذا وہ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 3، تعلق تعاون پیدا کرتا ہے۔ یعنی جتنا اچھا آپ کا اور آپ کے بچے کا تعلق ہوگا، اتنا زیادہ بچہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، یعنی آپ کی بات سنے گا، سمجھے گا، ریسپونڈ کرے گا۔ ہمارے یہاں والدین کی کاؤنسلنگ کے دوران میں جو سب سے بڑی غلطی دیکھتا ہوں نا، والدین جب آتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو سب سے بڑی غلطی جو والدین کی نکل کے آتی ہے، وہ والدین بچوں کے ساتھ اچھا تعلق بنانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم تعلق نہیں بنا رہے۔
وہ صرف اور صرف بچے کو اوبیڈینٹ بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. بچہ ہماری بات مانے، بچہ ہم کہیں تو پڑھے تو پڑھو، ہم کہیں کھیلو تو کھیلو، ہم کہیں سو تو سو، ہم کہیں اٹھو تو اٹھو. یعنی والدین بچے کو اوبیڈینٹ بنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ اور فوکس نظر آتے ہیں، جبکہ بچے کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. نیورو سائنس کی ریسرچ بتاتی ہے کہ جب والدین بچوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کرتے ہیں، ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرتے ہیں، تو ان کے برین سے ایک ہارمون نکلتا ہے، ایک نیورو ٹرانسمیٹر جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں. یہ لو ہارمون ہے، یہ ہیپینس کا ہارمون ہے. بچوں کے اندر یہ ہارمون بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ سختی کی وجہ سے کورٹیسول بڑھتا ہے، جو ہم نے ابھی پیچھے بات کی. اچھا، یہ ہارمون جب جب نکلتا ہے تو بچہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے، کوآپریشن لیول اس کا بڑھتا ہے، کنیکٹڈ فیل کرتا ہے. آپ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، اپنے جا کے پرانے دوستوں کے ساتھ، تو وہ جو بیٹھنے کے بعد جو ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے، وہ کیوں آتی ہے؟ آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، اور آپ اپنے ان فرینڈ کے ساتھ مزید کنیکشن آپ کا بلڈ ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد بولتے ہیں ہماری تو گہری دوستی ہے. ٹھیک ہے، کیسے بنی ہے گہری دوستی؟ جسٹ ٹائم اسپینڈ کرنے سے؟ نو. اچھا ٹائم اسپینڈ اور تعلق اچھا جب آپ نے رکھا تو وہ آکسیٹوسن بار بار ریلیز ہوا اور ایک کنیکشن بلڈ ہو گیا. جس کے ساتھ بھی آپ یہ رکھیں گے اس کے ساتھ ایک اچھا، اسی دوست کے ساتھ آپ تعلق بگاڑتے جائیں، کچھ ہی عرصے میں آکسیٹوسن ریلیز ہونا بند ہو جائے گا. اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو کورٹیسول ریلیز ہوگا، ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگی، گھر آنے کے بعد بھی غصہ آئے گا، اور جیسے جیسے تعلق کمزور ہوگا ویسے ویسے دوستی ختم ہوتی چلی جائے گی. تو کوشش یہ کیجئے کہ بچوں کے ساتھ پہلے اچھا تعلق بلڈ کیجئے، پھر بچہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا. نمبر 4، باؤنڈریز، یعنی جو حدود ہوتی ہیں نا بچوں کی، وہ سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جب آپ باؤنڈری سیٹ کریں گے تو پھر وہ فائنل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آج بچہ آپ کے سامنے اچھل رہا ہے بیڈ پر اور آپ اس کو ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں، کل اسی بات پہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے باؤنڈری سیٹ نہیں کی. ایک دن آپ نے اسی ایکشن پہ اپریشیٹ کیا، اگنور کیا، دوسرے دن آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، تو بچہ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کب اچھا کر رہا ہوں اور کب برا کر رہا ہوں. تو اچھا ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، برا ہمیشہ برا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آج بچہ آپ کا موڈ اچھا ہے تو جی بچے کی ساری خطائیں معاف. نہیں، آپ نے اپنے موڈ کے حساب سے نہیں چلنا. اس کو کلیئر کٹ، دیکھیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کلیئر کٹ واضح باؤنڈریز بتاتے ہیں نا، تو یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، اس کا کام ہوتا ہے ڈیسیشن میکنگ کا. تو اس کو یہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ اس کو کلیئر واضح پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ادروائز یہ الجھا رہتا ہے. ایک الجھا ہوا دماغ کیا کرے گا؟ وہ بچہ ہمیشہ خوف کا شکار رہے گا کہ کہیں اس بات پہ ڈانٹ تو نہیں پڑ جائے گی، پتہ نہیں وہ والی ڈاؤٹ کریٹ ہوں گے، پتہ نہیں وہ ماما بابا کو وہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی. لیکن جب اس کی واضح باؤنڈریز ہوں گی، اسے پتہ ہوگا آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ، یہ کام ماما بابا نے کہا تھا اچھا ہے تو اچھا ہے، آئی ایم ڈوئنگ اٹ. وہ کانفیڈنس کے ساتھ کام کرے گا، اس کا خود اعتمادی اس کی بڑھے گی. ورنہ وہ سیلف ڈاؤٹ کا ہی شکار رہے گا، پتہ نہیں کب اپریسیشن مل رہی ہے اور کب اس کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نمبر 5، بچوں کے جو بڑے جذبات ہوتے ہیں نا، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ضد کر رہا ہے، ایسے ٹائم پر چونکہ اس کا جو ایمک ڈالا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، اب ایسے ٹائم پر صرف اور صرف آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے دینا ہے. اس میں ٹائم لگے گا، ہم یہ کہیں نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کی بات مان لیں، آپ اس پہ چڑھ نہ دوڑیں. بس اس کو ضد کر رہے ہیں، بولیں بیٹا آپ ضد کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو چیخنا ہے آپ چیخیے، ہاں وہ چیز نہیں دیجیے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر غصہ نہ کریں بدلے میں، یعنی بیک فائر نہ کریں، اٹیک نہ کریں. اس کو ریلیکس ہونے دیں، اس سے بات کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کی فیلنگ کو ایکسیپٹ کریں. والدین یہاں کیا کرتے ہیں، بچہ ذرا سا ضد کرتا ہے، والدین اوپر سے اور زیادہ تیزی کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ پاورفل ہیں. تو بچہ کیا کرتا ہے، اپنے ایموشنز کو دبا لیتا ہے کیونکہ آپ زیادہ پاورفل ہیں.
لیکن کیا ہوتا ہے پھر 12-14 سال کے بعد وہ پاور میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں اب نوجوان ہو رہا ہوں، اب مجھ میں زیادہ طاقت ہے، پھر وہ 20-22 سال کی عمر میں آ کے وہ آپ کے اوپر وہی اٹیک کرتا ہے جو آپ کرتے تھے، پھر آپ کمزور ہوتے ہیں اور وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب والدین ایسے ٹائم پہ بچوں کو سنتے ہیں پولائٹنس کے ساتھ، تو بچوں کے اندر کنٹرولنگ پاتھ ویز ڈیولپ ہوتے ہیں، یعنی جو نمبر 6 ڈسپلن کا مطلب ہے سکھانا، نہ کہ سزا دینا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم بچوں کو ڈسپلن کر رہے ہیں تو ڈسپلن کا مطلب ہے سختی سے ڈسپلن، جیسے وہ فوج میں ہوتا ہے نا، تو وہ فلموں سے متاثر ہوئے ہوئے والدین انہیں لگتا ہے کہ ڈسپلن کا مطلب ہے سختی کرنا۔ ڈسپلن کا مطلب سختی کرنا نہیں ہے، ڈسپلن کا مطلب پیار محبت سے سکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں سختی کریں گے تو ڈسپلن ہوگا، اس کو بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن پیار سے، کیونکہ جب آپ سختی کرتے ہیں نا تو بچے کے اندر فیئر موڈ، خوف کا ایک موڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس میں پھر بچہ سختی سے بچنے کے لیے، یعنی سزا سے بچنے کے لیے وہ اچھا کام کرتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ اچھا کام ہے اور وہ اس کے کردار میں ہونا چاہیے، وہ سزا سے بچنے کے لیے کرتا ہے، اور پھر جب سزا نہیں ہوتی یعنی آپ موجود نہیں ہوتے پھر وہ وہی کام کرتا ہے۔ تو بچے کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ وہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی غیر موجودگی میں دونوں صورتوں میں وہ کام کریں، نہ کہ صرف آپ کی موجودگی میں خوف کے مارے وہ کام کریں۔ تو یہ 6 اصول اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنائیں تو نہ صرف بچوں کی تربیت بہتر ہوگی، بلکہ ان کا دماغ صحت مند، پر اعتماد اور جذباتی طور پر مضبوط بنے گا۔ یاد رکھیے بچے ہمارے الفاظ سے نہیں بلکہ ہمارے ماحول اور رویوں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔